لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بھیجتے محمد. عالم بحر و بر کا خالق، اقلیم ارض و سما کا مالک، وہ با اقتدار شہنشاہ کہ جس کی شاہی سرا سے لے کر ثریا تک پھیلی ہوئی ہے، جس نے ہر دور میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے ہدایت کا انتظام کیا. صامت کتابوں کے ساتھ ناطق رسول اور چپ صحیفوں کی ترجمانی کے لیے بولتے ہوئے امام اسی نے بھیجے. قرآن مجید فرقان حمید جو کہ الہی کتاب ہے، جس کی آیتوں پر ہمارا اعتقاد ہے، جس کی باتوں پر ہمارا ایمان ہے، جس کے اوراق میں آج بھی حقائق کے انمول جواہر بھرے ہوئے ہیں، مگر بصارت کے لیے نظر چاہیے. دل پاک و صاف ہو، خباثتوں سے علیحدہ ہو، بغض و حسد سے دور ہو، تو ایسے انسان کو آج بھی اس کتاب میں حقائق ملیں گے. اور پھر اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اس کتاب کو اس گھر سے حاصل کیا جائے کہ جس گھر میں یہ کتاب نازل ہوئی، اس در سے لیا جائے، اس گھر سے لیا جائے کہ جہاں عصمت کا حصار ہو، آیہ تطہیر پردہ کھینچے ہوئے ہو، صداقت طواف کر رہی ہو، عظمت آستانے پر سجدہ ریز ہو، جدھر نگاہ اٹھے عصمت و عظمت کی پاسبانی نظر آئے، جدھر نگاہ جائے جلالت کا پہرا نظر آئے، جس گھر کا مالک مومنین کا امیر اور متقین کا امام ہو، جس گھر کی مالکہ سید نساء العالمین ہو، جس در پہ صاحب زر آئیں یا نہ آئیں ابو ذر آئے، جس در پہ مسلمان آئے یا نہ آئے سلمان آئے. ایک صلوات بھیجتے محمد علیہ محمد. تو اگر قرآن سے علم لینا ہے، قرآن سے درس لینا ہے، تو مولا امیر المومنین کے دامن کو ہاتھ میں لینا ہوگا. اس لیے کہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے لیے خود پیغمبر کا ارشاد ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن
علی کے ساتھ ہے، اور یہ وہ باعظمت کتاب ہے کہ جس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر اسے ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ شق ہو جاتے۔ سوچنے کی جا ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک صامت کتاب کے نازل ہونے سے اگر پہاڑ شق ہو سکتا ہے تو اگر ایک ناطق کے آنے سے دیوار کعبہ میں در بن جائے تو اس میں شک کی کیا بات ہے؟ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اسی محتم بالشان کتاب میں، اسی پاک و پاکیزہ کتاب میں ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ عزیزان محترم، جس وقت پیغمبر ختمی مرتبت نے مکے کی گلیوں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند کی، اس آواز کے بلند ہوتے ہی پورے مکے میں کیا بلکہ پورے عرب میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ یہ کون ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے خداؤں کے مقابلے میں کس خدا کی بات کر رہا ہے؟ اب جو انہوں نے دروازے کھولے تو سامنے کوئی اور نہیں تھا، وہی تھا کہ جس کو 40 سال تک صادق کہا ہے، جس کو 40 سال تک امین کہا ہے۔ مخالفت کرے تو کس منہ سے کرے؟ 40 سال تک کہتے رہے تم تو سچ ہی بولتے ہو، تم تو سچ ہی بولتے ہو، تم سچ ہی بولتے ہو۔ آج کس منہ سے کہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو؟ کس منہ سے کہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ 40 سال تک جس کو صادق کہا، 40 سال تک جس کو امین کہا، آج وہی سامنے کھڑا ہوا کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے، کہو اللہ ایک ہے فلاح پا جاؤ گے۔ اب جتنی امکانی قوتیں تھیں ان تمام امکانی قوتوں کو بروئے کار لا کر پیغمبر کے اس مشن اور مقصد اور ہدف کو روکنا چاہا، لیکن پیغمبر کے پائے سے بات میں کہیں سے لغزش نہیں پیدا ہوئی۔ عزیزو، اس سلسلے میں کانٹے بچھائے گئے، پیغمبر کو پتھر مارے گئے، جہاں پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جہاں پیغمبر کو پتھر مارے گئے، وہیں ساتھ ہی ساتھ پیغمبر کو کچھ تانے دیے گئے، پیغمبر کو کچھ الزامات دیے گئے، پیغمبر پر کچھ الزامات لگائے گئے۔ پیغمبر کے کلام کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر کو شاعر کہا گیا۔ پیغمبر کی طرف لوگ متوجہ نہ ہوں اور پیغمبر سے قریب پیغمبر کے قریب نہ جائیں، اس وجہ سے پیغمبر کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا۔ پیغمبر کے کلام کی کوئی اہمیت نہ رہے، اس وجہ سے پیغمبر کو دیوانہ کہا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام الزامات کا پیغمبر کے اوپر ذرہ برابر کچھ اثر نہ ہوا۔ تم ساحر کہتے ہو کہو، تم مجنون کہتے ہو کہو، تم شاعر کہتے ہو کہو، ہم جس کی راہ میں نکلے ہیں اس کی راہ میں قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور واقعاً قدم بڑھتے چلے گئے۔ پیغمبر کی زبان پر بس ایک جملہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے فلاح پا جاؤ گے، کہو اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب جب پیغمبر کو یہ تانے پیغمبر پر کچھ اثر نہ کر سکے تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ لہذا پیغمبر پر یہ الزامات لگانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ایسا تانا دیا کہ جس سے پیغمبر کی روح کو، پیغمبر کے دل کو، پیغمبر کے قلب کو تکلیف ہوئی، اور وہ تانا تھا ابتر کا تانا۔ آپ تو مقتون نسل ہیں، یہ تو بے اولادیں ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ مطلب کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر انہوں نے ایک نئے دین کی ایجاد کی بھی ہے، ایک نئی دین کی بنیاد ڈالی بھی ہے، تو یہ دین کتنے دن کا ہوگا؟ ان کے تو اولاد بھی نہیں ہیں، یہ جائیں گے دین ختم ہو جائے گا، یہ جائیں گے ان کا مشن ختم ہو جائے گا، ان کا ہدف تمام ہو جائے گا۔ لہذا انہوں نے پیغمبر کو ابتر کے تانے دیے۔ جس وقت پیغمبر کو ابتر کے تانے دیے گئے اور پیغمبر کو مختون نسل کہا گیا، پیغمبر نے اپنی نگاہوں کو عرش آسمان کی طرف کیا، بس پروردگار عالم کی طرف سے اپنے حبیب کی خدمت میں
اپنے حبیب کی دل جوئی کے لیے آواز آئی انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب آپ ذرہ برابر دل چھوٹا مت کیجئے گا، ذرہ برابر مت گھبرائیے گا، ذرہ برابر مت پریشان ہوئیے گا، ذرہ برابر اپنے قدموں کو پیچھے مت ہٹائیے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ فصل لربک وانحر، آپ بس نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ اب یہاں کے اوپر جب بات آئی کوثر کی تو مسلمانوں نے کہا کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے، لیکن عزیزو عجیب سی بات ہے کہ کس کو قدرت کوثر دے رہا ہے اور حوض کوثر کی بات کر رہا ہے، کس حبیب کے لیے؟ ذرا تو مسلمان غور کر لیتا، ذرا تو مسلمان فکر کرتا، ذرا تو مسلمان سوچتا کہ جس اللہ نے اپنے حبیب کے لیے عرش کو بنایا، کرسی کو بنایا، آسمانوں کو خلق کیا، زمینوں کو پیدا کیا، چاند سورج ستاروں کو خلق کیا، دریاؤں کو جاری کیا، دریاؤں میں کشتیوں کو روا کیا، جنت کو خلق کیا، جنت کی ان تمام نعمتوں کو پیدا کیا، کوثر کو پیدا کیا، سلسبیل کو خلق کیا۔ اللہ اسی اپنے حبیب کو جب تانے دیے گئے، اسی حبیب کو جب تانے دیے گئے کہ یہ تو مختون نسل ہے، یہ تو بے اولادہ ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر آپ دل چھوٹا نہ کیجئے گا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کیا یہ بات ذہن قبول کرتا ہے کہ جس اللہ نے اپنے حبیب کے لیے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہو، اس حبیب کو اللہ کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا؟ یہ تو ایسے ہی ہو گئی حقیقت میں کہ جس طریقے سے کسی شخص کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہو، سب کچھ، بہترین زندگی ہو، بہترین عالیشان مکان ہو، بہترین سواری ہو، زندگی گزارنے کے ہر طریقے کے آرام اور آسائش کے اسباب ہوں، اب اگر کہیں کے اوپر کسی بات سے ان کے دل کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، کچھ ٹھیس پہنچ گئی، میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوئیے، میں آپ کو چاکلیٹ لائے دیتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوئیے، میں آپ کو ٹافی دے دیتا ہوں۔ عزیزو عجیب سی بات ہوگی، وہ بھی صاحب کیا سوچے گا کہ لیجئے صاحب اللہ کا دیا ہوا اتنا بڑا مکان، اتنی عالیشان زندگی، اتنی بہترین سواری اور دنیا بھر کی چیزیں تو ہمارے گھر میں خود ہی رہتی ہیں، اور یہ صاحب کہہ رہے کہ اچھا صاحب آپ خاموش ہو جائیے اور دل کو چھوٹا نہ کیجئے گا اور بس میں آپ کو چاکلیٹ دیے دیتا ہوں۔ عزیزو حقیقت میں یہ جو مسلمان ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ ہم آپ کو حوض کوثر دے رہے ہیں، تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ جیسے ہی کسی بچے کو بہلایا جا رہا ہو؟ الیاذ باللہ، کیا آپ پریشان نہ ہوئیے، دل چھوٹا نہ کیجئے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ ارے کوثر تو ان کے صدقے میں خلق ہوا۔ اب جو بھی چیز اللہ عطا کرے وہ کوثر سے بھی بلند ہو۔ اللہ کسی ایسی چیز کو عطا کرے، اللہ کی طرف جو انعام ہو، اللہ کی طرف جو گفٹ ہو، وہ اس سے ان تمام چیزوں سے کہیں بلند ہو، وہ عرش سے بلند ہو، وہ کرسی سے بلند ہو، وہ قلم سے بلند ہو، وہ آسمانوں سے بلند ہو، وہ زمینوں سے بلند ہو، وہ چاند اور سورج سے بلند ہو، وہ دریاؤں سے بلند ہو، وہ اس کائنات سے بلند ہو۔ ایسا انعام پیغمبر کو دیا جائے تو جزا ہوگی، تو انعام ہوگا۔ اب وہ انعام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ انعام سوائے ایک ذات کے انعام ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ ذات صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اب آپ ترجمہ کیجئے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کیا مطلب؟ ہم نے آپ کو اگر یہ تانے دے رہے ہیں، کس کے تانے دے رہے ہیں؟ تانے دے رہے تھے ابتر کے، تو جواب ویسا ہی ہونا چاہیے نا، تحفہ اور انعام بھی ویسے ہی ہونا چاہیے نا۔ اگر انہوں نے ابتر کے تانے دیے تو اللہ کی طرف سے انعام بھی ویسا ہی ہو۔ اے میرے حبیب آپ دل چھوٹا نہ کیجئے گا، اگر یہ ابتر کے تانے دے رہے ہیں تو ہم آپ کو کثرت نسل عطا کر رہے ہیں، ہم آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ جو آپ کی نسل کی ضامن قرار پائے گی، ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کیا ہے۔ اور جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو
اب اس کا ایک دوسرا رخ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس لیے کہ فاطمہ مدافع ولایت، اور جہاں فاطمہ مدافع ولایت وہیں محافظ رسالت، وہیں محافظ رسالت۔ اب جب مدافع ولایت کی بات آئی ہے اور بی بی کا جو تعارف ہوتا ہے وہ مدافع ولایت کے عنوان سے ہوتا ہے، یہ ولایت کیا چیز ہے؟ اور پیغمبر کے انتقال کے بعد دشمن کی نظر اس پہ کیوں تھی؟ مخالف کی نظر اس پہ کیوں تھی؟ عزیزان محترم، اب پھر آ جائیے پیچھے۔ جب پیغمبر ختمی مرتبت نے مکے کی گلیوں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند کی، تو اس آواز کے بلند ہوتے ہی پورے عرب میں ایک ہلچل سی مچ گئی، اور یہ سارے کفار و مشرکین سب ایک مجاہد حق کے مقابلے میں سب وابستہ ہو گئے۔ مقابلہ ہوا اور بار بار ہوا، نتیجہ جو نکلا وہ قرآن کے الفاظ میں انا فتحنا لک فتحا مبینا کی تصویر تھا۔ عرب سورماؤں نے ہتھیار ڈال دیے اور پورا جزیرہ نما عرب توحید کے نعروں سے گونجنے لگا، جس کی صدائے بازگشت آج بھی اذانوں کی صورت میں ہمارے کانوں میں آ رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، اب جب پیغمبر نے تبلیغ شروع کی اور انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی، پیغمبر کی تبلیغ رکی نہیں، انہوں نے بائیکاٹ کیا، پیغمبر کی تبلیغ رکی نہیں، انہوں نے پیغمبر کی جان لے لینے کی ٹھان لی، پھر بھی پیغمبر کی تبلیغ رکی نہیں، پیغمبر کی تبلیغ آگے بڑھتی رہی، پیغمبر کو انہوں نے تانے دیے، پیغمبر کی تبلیغ رکی نہیں، پیغمبر کو انہوں نے الزامات لگائے، پیغمبر کی تبلیغ رکی نہیں، پیغمبر ختمی مرتبہ جب مکے سے مدینے آ گئے، بڑی بڑی جنگیں پیغمبر کے اوپر لا کے تھوپیں، لیکن پھر بھی پیغمبر کا مشن نہیں رکا، پیغمبر کے قدم آگے بڑھتے رہے، اسلام کا دائرہ پھیلتا رہا۔ عزیزان محترم، کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی انقلاب ہو، کوئی بھی مومنٹ ہو، جب بھی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے، جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے، تو اس انقلاب اور اس تحریک کے سامنے دو طریقے کے خطرے ہوتے ہیں، دو طریقے کے خطرے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے باہری خطرہ اور ایک ہوتا ہے داخلی خطرہ۔ کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی انقلاب ہو، کوئی بھی مومنٹ ہو، ہر تحریک، ہر مومنٹ، ہر انقلاب کے لیے دو طریقے کے خطرے ہوتے ہیں، ایک باہری خطرہ اور ایک داخلی خطرہ۔ یہ تو دشمن ہوتا ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ یہ شروع میں اس انقلاب کو روکنے کے لیے، اس تحریک کو روکنے کے لیے پہلے مخالفت کرتا ہے، پھر رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، پھر زور آزمائی کرتا ہے، پھر جنگ پہ اور لڑائی پہ اور جنگ پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اب جب ان تمام چیزوں میں دشمن ناکام ہو جاتا ہے، بہت توجہ رکھیے گا، بہت قیمتی جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ پہلے مرحلے میں دشمن کیا کرتا ہے؟ رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، الزامات لگاتا ہے، جان لے لینے کی دھمکی دیتا ہے، جنگ پہ آمادہ ہو جاتا ہے، زور آزمائی کرتا ہے، اور جب ہر طریقے سے دشمن ناکام ہو جاتا ہے تو پھر دوست کا لباس پہن لیتا ہے۔ جب دشمن ہر طریقے سے ناکام ہو جاتا ہے اس انقلاب کو روکنے کے لیے، اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے، تو کیا کرتا ہے؟ دوست کا لباس پہن لیتا ہے۔ یہ فتح مکہ میں یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ فتح مکہ کے موقع پہ یہ دشمن تھے کہ جنہوں نے دوست کا لباس پہن لیا تھا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر یہ کوئی مسلمان نہیں ہوئے تھے، دشمن تھے کہ جنہوں نے دوست کا لباس پہن لیا، جنہوں نے اپنی صورت بدل لی تھی۔
جنہوں نے اپنا حلیہ تبدیل کر دیا تھا، ورنہ حقیقت میں دشمنی تو ان کے اندر تھی ہی، اور جو بعد میں ظاہر بھی ہوئی. اب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے ہر طریقے سے ان کے راہ میں کانٹے بچھائے، تبلیغ رکی نہیں، پتھر مارے، تبلیغ رکی نہیں، تہمتیں لگائیں، تبلیغ رکی نہیں، الزامات لگائے، تبلیغ رکی نہیں، ان کی جان لے لینے کی ہم نے ٹھان لی، ان کا گھر گھیر لیا، پھر بھی یہ پیچھے ہٹے نہیں. مدینے میں آنے کے بعد پورے لشکر لے کے ان سے جنگ کی، پھر بھی یہ پیچھے ہٹے نہیں، یہ ڈٹے رہے، یہ ناکام ہوئے نہیں. لہذا اب کیا جائے، کیسے اس تبلیغ کو روکا جائے، کیسے اس مشن کو ختم کیا جائے، کیسے اس انقلاب کو آگے بڑھنے سے روکا جائے. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب دشمن بن کے اس انقلاب کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. اگر اس انقلاب کو نقصان پہنچانا ہے اور اس تحریک کو روکنا ہے تو پھر اب دوست کا لباس پہننا ہوگا. انہی جیسی صورت اختیار کر لو، انہی جیسا لباس پہن لو، انہی جیسی باتیں کر لو، کرنے لگو، تاکہ کوئی سمجھ نہ سکے کہ ہم دوست ہیں کہ دشمن. عزیزان محترم، یہ کوئی کل کی بات نہیں تھی، 1400 سالوں سے یہی ہوتا آیا ہے. 1400 سالوں سے یہی ہوتا آیا ہے، اور آج کے زمانے میں بھی ایسا نہیں کہ سب ہمارے دوست ہیں، سب ہمارے دوست ہیں. کیا ہے صاحب؟ ارے صاحب وہ مسلمان ہیں، ماشاءاللہ وہ مومن ہیں، ماشاءاللہ وہ شیعہ ہیں. عزیزان محترم، حقیقت میں تاریخ ایک آئینہ ہوتی ہے، تاریخ ایک عبرت ہوتی ہے، تاریخ ایک نصیحت ہوتی ہے. تاریخ کو افسانے کے طور پہ نہیں، تاریخ کو واقعے کے طور پہ نہیں، تاریخ کو کہانی کے طور پہ نہیں پڑھنا چاہیے. حقیقت میں تاریخ کو عبرت کے طور پہ پڑھنا چاہیے، تاریخ کو نصیحت کے طور پہ پڑھنا چاہیے، تاریخ کو واعظ کے طور پہ پڑھنا چاہیے. اگر کل اس اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کفار و مشرکین نے ایسا کیا تھا تو کیا اس اسلام کے کامیاب ہو جانے کے بعد اور پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کیا دشمن خاموش بیٹھ جائے گا؟ اب جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا، جیسے جیسے اسلام کی شان بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے دشمن کی چالوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، ویسے ویسے دشمن کی چالوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. کیونکہ دشمن کو معلوم ہے کہ ہم نے ہر طریقے سے آزما لیا. آپ نے دیکھا ابھی مڈل ایسٹ میں، آپ نے دیکھا ابھی ایران میں، ابھی حالیہ پچھلے مہینے کیا کیا ہے دشمن نے. عزیزان محترم، پورا مڈل ایسٹ دشمن نے دیکھا، ہر طریقے سے کوشش کر لی اس اسلام کو مٹانے کی، اس اسلام کو ختم کرنے کی، شیعت کو بدنام کرنے کی، شیعت کو مٹانے کی. لیکن جب ہر طریقے سے کوشش کرنے کے بعد ناکام رہا دشمن تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو اگر ڈائریکٹ ہم آئیں گے تو پہچان لیے جائیں گے، اگر خود ہم ڈائریکٹ آئیں گے تو پہچان لیے جائیں گے. لہذا صورتیں انہی والی رکھو، چہرے انہی والے رکھو، اور ایسے چہرے اور ایسی صورتیں بناؤ کہ نام اسلام کا ہو لیکن اس کے پیچھے جو کام ہو وہ اسلام کے خلاف ہو، جس کے نتیجے میں یہ بڑے بڑے دنیا میں آرگنائزیشن، چاہے یہ طالبان ہوں، چاہے القاعدہ ہوں، چاہے ISI ہوں، یہ سب کس کے تشکیل دیے ہوئے ہیں، کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ آپ تاریخ مطالعہ کر لیجئے. آج کل تو بہت آسان ہے، آج کل تو گوگل وغیرہ کے اوپر بھی تھوڑا سرچ کیجئے تو چیزیں مل جاتی ہیں. خود ISI جس وقت عراق، جس وقت سیریا میں جنگ ہو رہی تھی، اس موقع کے اوپر خود جو امریکہ کی فارن منسٹر ہلیری کلنٹن، اس نے خود یہ دعویٰ کیا تھا کہ ISI کو میں نے تشکیل دیا ہے، اس کو میں نے بنایا ہے، یہ ہمارے فنڈ سے بنی ہے، یہ ہمارے ذہن سے بنی ہے. عزیزان محترم، آج اس کے باوجود دنیا دیکھیے، جو خود آتنکواد کو پیدا کر، آتنکوادیوں کو پیدا کرنے والے
وہ سب سے بڑے آج حقوق انسانی کا دفاع کرنے والے اور حقوق انسانی کے پاسبان نظر آتے ہیں، اور جو بیچارے ان کا نشانہ بننے والے، ان آتنکوادیوں کا، ان دہشت گردوں کا جو نشانہ بننے والے ہیں، وہ بیچارے خود آتنکوادی کہلاتے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال ابھی اسی ہفتے شہید قاسم سلیمانی کی، جن کی برسی اسی ہفتے ہے۔ شہید قاسم سلیمانی کو امریکہ نے کیا کہہ کے مارا؟ کیا کہہ کے مارا تھا؟ دہشت گرد، دہشت گرد کہہ کے سلیمانی صاحب کو ختم کیا گیا، سلیمانی صاحب کو شہید کیا گیا، جبکہ سلیمانی نے کیا کیا تھا؟ سلیمانی کا خالی ایک کام تھا کہ امریکہ کے بنائے ہوئے دہشت گردوں کو ختم کرنا۔ لہذا جو امریکہ نے دیکھا کہ ہم نے جن کو بنایا ہے، ہم نے جن کو تشکیل دیا، ہم نے جن کو منظم کیا، ہم نے جن کو جمع کیا، اتنا بڑا کارنامہ کیا، بڑی بڑی حکومتوں کو گرا دیا، اب آیا تھا موقع عراق کا کہ یہ صاحب بیچ میں آ گئے، اور انہوں نے آنے کے بعد تو ایسا کایا پلٹ کیا کہ پورے علاقے ہی سے القاعدہ کا اور ISI کا صفایا ہو گیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ کہ پورے علاقے ہی سے، حقیقت میں دنیا حیران ہو گئی کہ آخر کیا چیز تھی، کون سی چیز تھی، کون سی قوت تھی، کون سی طاقت تھی کہ جس قوت اور طاقت کی بنیاد کے اوپر قدم بڑھتے چلے گئے اور اتنے خطروں کے باوجود کامیابیاں ملتی چلی گئیں۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جن کو سپورٹ کر رہی تھیں، خالی دکھانے کے لیے مخالفت تھی کہ ہم القاعدہ کے مخالف ہیں، ISI کے مخالف ہیں، ورنہ پوری دنیا کا سپورٹ جن کو مل رہا تھا، اور اکیلے چند جوان یا تو زینبیون کی صورت میں، یا فاطمیون کی صورت میں، یا سپاہ پاسداران کی صورت میں، یا حزب اللہ کی صورت میں، وہ بیچارے ان سے نبرد عظمت ہیں، اور واقعاً چند ہی دنوں میں انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، یہ احسان ہے حقیقت میں ان شہداء کا کہ جو اس راہ میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ جو آج ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں اور اتنی اطمینان سے ہم سامرہ اور کاظمین اور نجف اور کربلا اور باقی دیگر مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہیں، حقیقت میں اس میں بہت بڑا، اس امنیت قائم کرنے میں اور دشمنوں سے بچانے میں ایک بہت بڑا حصہ ان شہداء کا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانیں ان دشمنوں سے لڑتے لڑتے اور ان سے مقابلہ کرتے کرتے دے دی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ دشمن نے اب جب دیکھا کہ اس طریقے سے دین کو کمزور نہیں کیا جا سکتا، تو اس نے کیا کیا؟ اپنا بھیس بدل دیا، لباس تبدیل کر دیا کہ اب اسلام کا لباس پہن کے ان کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اب دشمن نے تو سوچ رکھا تھا کہ ہم تکلیف پہنچائیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر اسلام کی جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے، اور یہ اس کا بھیجا ہوا اور اس کی طرف سے پیغمبر معین کیے ہوئے اور بھیجے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات اس کا محافظ بھی وہی ہے۔ لہٰذا کیسے اس نے حفاظت کی اور کیسے دشمنوں نے اپنی چال چلی۔ اب جب یہاں کے اوپر ناکام ہوئے، انہوں نے بھیس تو بدل دیا، لیکن یہ وہ جو تانا دیا تھا انہوں نے ابتر والا، وہ ان کے ذہن میں تھا کہ پیغمبر کے کوئی بیٹا تو ہے نہیں، محمد کے کوئی بیٹا تو ہے نہیں، ایک بیٹی ہے، وارث بیٹی ہوتی نہیں ہے، دور جاہلیت میں بیٹی وارث ہوتی نہیں تھی، بیٹی کو وراثت ملتی نہیں تھی، لہذا بیٹی ہے، بیٹی وارث بنے گی نہیں، تو جب بیٹی وارث ہوگی نہیں تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دین کتنے دن کا ہوگا، یہ اسلام کتنے دن آگے بڑھے گا۔ اور یہ نظر لگائے ہوئے تھے بہت گہری کہ پیغمبر دنیا سے جائیں اور بس اسلام ختم ہو اور دین مٹ جائے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ غدیر کے میدان میں اللہ کے حبیب نے 1,20,000 کے مجمع میں ایک ایسے کو معین کر دیا کہ جس کے سینے میں وہی دل دھڑک رہا تھا
کہ جو پیغمبر کے سینے میں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آج کافر مایوس ہو گیا، آج کافر مایوس ہو گیا، آج دین کامل ہو گیا، آج نعمتیں تمام ہو گئیں، آج اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ علی جیسی شخصیت کے ہوتے ہوئے اب اس دین کو نقصان پہنچانا اور مٹانا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لہذا اب جب دین مٹایا جا نہیں سکتا، اسلام ختم کیا جا نہیں سکتا، تو اب کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا، سوچا کہ دین ختم تو نہیں کیا جا سکتا ہے، اسلام کو مٹایا تو نہیں جا سکتا ہے، لیکن ہاں اتنا کیا جا سکتا ہے کہ اس کو مسخ کر دیا جائے، اس کی صورت بگاڑ دی جائے، اس اسلام کی صورت بگاڑ دی جائے، اس کو مسخ کر دیا جائے۔ یہ جو پیغمبر کے انتقال کے بعد جو کچھ بھی ہوا یہ کوئی ایکسیڈنٹلی نہیں تھا، کوئی حادثاتی نہیں تھا، یہ حقیقت میں پورا پری پلان تھا کہ جو غدیر کے بعد جس کا روڈ میپ اور نقشہ تیار ہو چکا تھا، غدیر کے بعد جس کا نقشہ اور جس کا روڈ میپ تیار ہو چکا تھا کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد ہم کو کرنا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے پیغمبر کی زبان سے غدیر میں سنا تھا کہ بہت عنقریب میں تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں، اور اب تک جو کچھ محمد نے کہا ہے وہ سب سچ ثابت ہوا ہے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عنقریب تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں تو یقیناً جانے والے ہیں، لہذا جب جانے والے ہیں تو کچھ انتظام پہلے سے کر کے رکھو، پہلے سے کچھ انتظام کر کے رکھو۔ لہذا انہوں نے یہ انتظام پہلے ہی سے کر لیا تھا، یہ نقشہ تیار ہو چکا تھا، یہ روڈ میپ تیار ہو چکا تھا کہ جیسے ہی پیغمبر کی آنکھ بند ہو بس فوراً اس نقشے کے اوپر عمل درآمد ہو جائے، اسی روڈ میپ کے اوپر عمل ہو جائے بس۔ اور انہوں نے یہی کیا، جیسے ہی پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی نہ یہ کہ آنے کے بعد پیغمبر کی بیٹی کو تسلی دیتے، دلاسا دیتے، امیر المومنین کی خدمت میں آتے، پیغمبر کے جنازے میں شریک ہوتے، بلکہ جو انہوں نے نقشہ تیار کیا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے قوم اور قبیلے اور خاندانوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اور ان تمام سرداروں کو جمع کرنے کے بعد جو انہوں نے چاہا تھا وہ کیا۔ تو یہ پیغمبر کے انتقال کے بعد جو کچھ ہوا ہے یہ سب کوئی اچانک نہیں تھا، جیسا کہ عام طور سے اب کسی مسلمان سے گفتگو کیجئے تو کہتا ہے، ارے صاحب وہ تو بڑا احسان کیا فلاں صاحب نے، وہ تو بڑا احسان ہے ان کا کہ امت کو فتنے سے بچا لیا۔ فتنے سے بچایا نہیں، فتنوں میں ڈال دیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ حقیقت میں فتنوں سے بچایا نہیں، فتنوں سے تو رسول اللہ غدیر میں بچا گئے تھے، فتنوں سے تو اللہ کے رسول نے غدیر ہی میں بچا لیا تھا، یہ کہہ کے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا ہے۔ حقیقت میں فتنہ تو پیغمبر کے انتقال کے بعد ہوا، اور جس کا جب ظاہر سی بات ہے کہ امت راہ سے بے راہ ہوئی تو اب ظاہر سی بات بھٹکے گی تو ہے ہی، در در کی ٹھوکر تو کھائے گی ہی، اور اس وقت سے جو ٹھوکریں کھانا شروع کی ہیں تو آج تک سنبھل نہیں سکی امت، اور یہ ٹھوکر کھاتی رہے گی جب تک کہ امت در اہل بیت پر نہیں آ جاتی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے یہ ٹھوکر کھاتی رہے گی، در در کی ٹھوکر کھاتی رہے گی، رسوائی، ذلت، الزامات، تہمتیں، یہ سب ایک مسلمانوں کے جیسے مقدر بن گئی ہیں۔ جس ملک میں دیکھیے، جس جگہ دیکھیے، جس شہر میں دیکھیے، جس جگہ، جس سوسائٹی میں دیکھیے، کہ جو آج جس مسلمان کو آج کہاں پہ ہونا چاہیے تو وہ مسلمان آج کہاں ہے؟ حقیقت میں اتنا پیارا دین، اتنے اچھے اصول، اتنے اچھے قاعدے قانون، اور اتنے پیارے دین، اتنے اچھے اصول اور قاعدے قانون کے بعد آج مسلمان دفاع کر رہا ہے، آج دفاعی پوزیشن میں ہے مسلمان، اور وہ ایک شوشہ کہیں سے چھوڑ دیا جاتا ہے اور بس مسلمان دفاع کرنے میں لگ جاتا ہے اس کا پورا ساتھ۔
ایک کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اسی مسئلے میں معلوم ہوا کہ سب ڈبیٹ ہو رہی ہے، اسی پہ سب چرچا ہو رہی ہے، اسی پہ گفتگو ہو رہی ہے مہینوں اس پہ۔ تو عزیزو یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب اس غدیری راستے کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اگر امت نے اس غدیری راستے کو ترک نہ کیا ہوتا، چھوڑا نہ ہوتا، اور امت پیغمبر کے انتقال کے بعد اسی راستے کے اوپر رہتی، تو حقیقت میں پیغمبر کے انتقال کے بعد جتنے حادثے اور واقعات ہوئے ہیں، حقیقت میں ان کا منہ دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ یہ سب ہوا ہی اسی لیے کہ امت اصل راستے سے ہٹ گئی تھی، کہ جو غدیری راستہ تھا، کہ جو پیغمبر نے جس راستے کو بتایا تھا، جس راستے کو پیغمبر نے سمجھایا تھا، اگر امت اسی راستے کے اوپر چلتی تو حقیقت میں آج 1400 سال کے بعد ہم کو امام زمانہ کی حکومت کا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ 1400 سال گزرنے کے بعد ہم کو اس اسلامی اور الہی حکومت کا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ یہ حکومت کا انتظار کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ جو الہی نظام پیغمبر ختمی مرتبت نے اللہ کے حکم سے پیش کیا تھا، امت نے اسے قبول نہیں کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نعمت کی قدر نہیں ہوتی ہے تو اللہ نعمت کو لے لیتا ہے، نعمت کو لے لیتا ہے۔ اب تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہارے حوالے یہ نعمت کی جائے، تم لائق نہیں ہو کہ تمہارے حوالے کی جائے۔ اب یہ نعمت کب ملے گی؟ جب تم اس لائق ہو جاؤ گے۔ کب لائق ہوگے؟ جب تم کو ہم خوب آزما لیں گے، تم خوب ہاتھ پیر پٹک لو گے، خوب پریشان ہو لو گے، خوب سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار ہو لو گے، جب ہر طریقے سے اور ہر طرف سے اور ہر فرقہ اور ہر مذہب آواز دے گا کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، انصاف نہیں ہو رہا، انصاف نہیں ہو رہا، تب ہم اپنی اس نعمت کو ظاہر کریں گے تاکہ تم کو اس نعمت کی قدر معلوم ہو، تاکہ تم کو اس نعمت کی قدر معلوم ہو کہ جس نعمت کو کل تم نے رد کیا تھا، جس نعمت کو ٹھکرایا تھا، وہ کتنی قیمتی نعمت تھی کہ جو اللہ نے تمہارے حوالے کی تھی، لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ عزیزو، پیغمبر کا انتقال ہوا اور پیغمبر کے انتقال کے بعد دو مسلم حق تھے اہل بیت کے، ایک ولایت اور دوسرے فدق، ایک خلافت اور دوسرے فدق، اور دونوں حق سے اہل بیت کو محروم کر دیا گیا۔ جس حق کے دفاع میں بی بی دربار میں آئی ہیں، لیکن یہاں کے اوپر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جب جناب فاطمہ دربار میں آئی ہیں تو دربار میں آنے کے بعد کمال ہے، خلافت غصب ہوئی ہے نا۔ مطالبہ کس چیز کا ہونا چاہیے تھا؟ خلافت کا ہونا چاہیے تھا۔ جب خلافت غصب ہوئی تو احتجاج کس چیز کا ہونا چاہیے تھا؟ خلافت کے لیے احتجاج ہونا چاہیے تھا۔ جب خلافت غصب ہوئی تھی تو خطبہ کس سلسلے میں دینا چاہیے تھا؟ خلافت کے سلسلے میں دینا چاہیے تھا، لیکن خلافت کا ابھی تک کوئی ذکر نہیں ہے، خلافت کی کوئی بات نہیں ہے۔ سارا زور بی بی کا فدق کے اوپر ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ سارا زور بی بی کا فدق کے اوپر ہے، سارا احتجاج بی بی کا فدق کے لیے ہے، سارا اعتراض بی بی کا فدق کے لیے ہے۔ دربار میں آئیں، خلافت کا مطالبہ نہیں کر رہی، فدق کا مطالبہ کر رہی، ثبوت پیش کر رہی، خلافت کے لیے نہیں، فدق کے لیے، دلیلیں دے رہی، کس کے لیے؟ خلافت کے لیے نہیں، فدق کے لیے، گواہ پیش کر رہی، کس کے لیے؟ خلافت کے لیے نہیں، فدق کے لیے۔ عزیزو، اس گھرانے نے تو ہمیشہ لٹایا ہے، ہمیشہ لوگوں کو کھلایا ہے، خود فاقے سے رہے ہیں، دوسروں کو کھلایا ہے، دوسروں کا پیٹ بھرا ہے۔ اگر ایک باغ لے لیا تھا تو کیا فرق پڑ جاتا؟ اگر ایک ایریا لے لیا تھا، ایک علاقہ لے لیا تھا، ایک زمین لے لی تھی تو کیا فرق پڑ جاتا؟ انہوں نے تو ہمیشہ دیا ہے، لہذا اگر یہ لے جاتے کیا فرق پڑتا؟ عزیزان محترم، مسئلہ فدق کا نہیں تھا، مسئلہ اس باغ فدق کا نہیں تھا، مسئلہ حق کا تھا، مسئلہ حق کا تھا، اور بی بی یہی بتانا چاہتی تھی اور یہی دکھانا چاہتی تھی۔ اور بی بی نے فدق کا مطالبہ کر کے کئی لحاظ سے، حقیقت میں مطالبہ بظاہر فدق کا تھا،
لیکن ساری گفتگو خلافت کے لیے تھی، ساری گفتگو خلافت کے لیے تھی، اور بی بی جانتی تھی، اور اسی وجہ سے جناب فاطمہ نے دربار میں آنے کے بعد جو خطبہ دیا ہے، اس خطبے میں آپ غور فرمائیں کہ اللہ کی وحدانیت سے جو گفتگو شروع کی ہے، اللہ کے وجود سے، اس کی وحدانیت سے، اس کی حمد و ثنا سے، تو کہاں پہ بات تمام کی ہے؟ یوں کہوں کہ پورا دین حقیقت میں اس میں بیان کر دیا ہے جناب فاطمہ نے۔ اس خطبہ فدق کے اندر پورا دین، ہمارے جتنے اصول ہیں، جتنے عقائد ہیں، جتنے فروع ہیں، سب کا تذکرہ جناب فاطمہ نے اس خطبہ فدق میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ کی عظمت، امیر المومنین کی قربانیاں اور ان کا جہاد اور ان کا ایثار، اور خود اپنا تعارف، اور پھر ان تمام چیزوں کے بیان کرنے کے بعد فلسفہ اسلامی احکام کے جو فلسفہ بیان کیا ہے۔ عام طور سے نوجوانوں اور جوانوں کے ذہنوں میں جو سوال آتے رہتے ہیں، ان سوالوں کے جواب بی بی نے اسی خطبے میں دیے ہیں کہ اللہ نے ایمان کو کیوں رکھا ہے، اللہ نے نماز کو کیوں رکھا ہے، اللہ نے روزے کو کیوں واجب کیا ہے، اللہ نے زکوٰۃ کو کیوں رکھا ہے، اللہ نے حج کو کیوں واجب کیا ہے، اللہ نے جہاد کو کیوں رکھا ہے، اللہ نے امر بالمعروف کو کیوں واجب کیا ہے۔ ان تمام احکام اسلامی کے فلسفے کو بیان کرنے کے بعد اور اپنا تعارف کرانے کے بعد، پیغمبر ختیم مرتبہ امیر المومنین کو کے متعلق بیان کرنے کے بعد، اللہ کی وحدانیت، اس کا وجود سمجھانے کے بعد، اب آئیں اصل مدعے کے اوپر۔ اب جب اصل مدعا بیان کیا ہے، اس میں بھی آپ غور فرمائیے گا اور جا کے دیکھ لیجئے گا، پورے خطبے میں جہاں سے جناب فاطمہ نے دلیلیں دی ہیں، اگرچہ خود پیغمبر کی بیٹی ہیں، پیغمبر جو بھی کلام کرتے تھے آپ کے سامنے کرتے تھے، مسجد اور گھر کوئی زیادہ دور نہیں تھا، جناب فاطمہ خطبہ دیتے تھے، پیغمبر سنتی تھی، صرف امیر المومنین کا دروازہ تھا کہ جو مسجد میں کھلتا تھا، پورا خطبہ جناب فاطمہ سنتی تھی کہ آج بابا نے کیا بیان کیا، کس بات کی تبلیغ کی، کون سا سورہ نازل ہوا، کون سی آیت نازل ہوئی، کون سا حکم آیا۔ اس کے باوجود جناب فاطمہ نے اپنے حق کے دفاع میں، اس فدق کے دفاع میں جتنی بھی دلیلیں دی ہیں سب قرآن سے دی ہیں، کوئی ایک حدیث سے نہیں دی۔ غور فرمایا آپ نے کہ بی بی نے آخر حدیث کیوں نہیں بیان کی؟ اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ بی بی دیکھ چکی تھی کہ انہوں نے پہلے ہی مرحلے میں ایک گڑھی ہوئی حدیث کا سہارا لیا ہے، اور اس فدق کو غصب کرنے کے لیے انہوں نے حدیث گڑھ لی۔ تو اگر یہ فدق کو غصب کرنے کے لیے حدیث گڑھ سکتے ہیں تو میری بات کو رد کرنے کے لیے بھی حدیث گڑھ کے لے آئیں گے کہ نہیں آپ نے سنا ہوگا لیکن میں نے تو یہ سنا ہے، آپ نے سنا ہوگا لیکن ہم سے تو یہ کہا ہے۔ لہذا بی بی نے کہا کہ نہیں، کوئی حدیث ہم بیان ہی نہیں کریں گے، اور بی بی نے کوئی حدیث نہیں بیان کی، بلکہ جتنی بھی دلیلیں لائیں سب قرآن سے، سب قرآن سے، سب قرآن سے۔ اب تم قرآن کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ قرآن کی آیتوں کو کیسے رد کرو گے؟ قرآن کے سوروں کو کیسے رد کرو گے؟ ان کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ کیا قرآن میں وراثت کا تذکرہ نہیں ہے؟ قرآن میں کیا اللہ نے سلیمان کو داؤد کا وارث نہیں بنایا؟ کیا یحییٰ زکریا کے وارث قرار نہیں پائے؟ خطاب کیا ہے، کیوں نہیں بولتے ہو؟ بتاؤ نا، قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ جواب نہیں تھا کوئی، اور اس طریقے سے بی بی نے احتجاج کیا ہے، اور آخر میں ایک چھپتا ہوا جملہ آخر میں بی بی نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ فدق، لیکن کل اس کی بارگاہ میں، اس عادل حقیقی کی بارگاہ میں تم بھی ہوگے اور میں بھی رہوں گی، اور وہ فیصلہ کرے گا کہ فدق کس کا ہے۔ اور بی بی جس وقت دربار سے آئی ہیں، دربار سے آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ہر طریقے سے آپ نے حجت تمام کر لی، ہر طریقے سے آپ نے آزما لیا، ہر طریقے سے دیکھ لیا، ساری دلیلیں پیش کر چکی۔ اب جب دیکھا کہ ہر طریقے سے آزمانے اور ہر طریقے سے حجت تمام کرنے کے بعد بھی یہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب یہاں سے آپ کو فدق کی بات نہیں ملے گی، بلکہ اب اس کے بعد جتنی گفتگو ہے بی بی کی سب خلافت کے لیے۔ کیوں؟ اور بی بی چاہتی یہی تھی، مسئلہ فدق کا نہیں تھا، بی بی کا منشا یہی تھا، مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ مقابل
فدق کو تسلیم کر لے اور فدق کے سلسلے میں ہماری دلیلوں کو مان لے. یہ جو حمایتیں پیش کر رہے ہیں ان کو قبول کر لے, جو گواہ پیش کر رہے ہیں ان کو تسلیم کر لے. بس جیسے یہ قبول کرے گا کہ ہاں ٹھیک ہے ان دلیلوں کو ہم نے مانا, ان گواہوں کو قبول کروں گا, ان گواہوں کو قبول کیا, بس انہی دلیلوں اور انہی گواہوں سے میں خلافت کو ثابت کروں گی, انہی دلیلوں سے. اور جو دشمن کو اور مخالف کو خوب پتا تھا. اور ایک موقع ایسا آیا بھی ہے کہ جب تھوڑا سا پہلے کے ہاں نرمی پیدا ہوئی تو دوسرے نے کہا اگر تم نے آج دے دیا تو کل تم کو خلافت بھی دینا پڑے گی, لہذا چپے بیٹھے رہو. اور حقیقت میں خلافت نہ دینا پڑے اس کے لیے انہوں نے فدق کو نہیں دیا. اب جب جناب فاطمہ ان حالات میں آئی ہیں, اب اس کے بعد جتنی گفتگو اور جتنا احتجاج بی بی کا سب خلافت کے لیے, سب علی کی ولایت کے لیے, سب علی کی حکومت کے لیے. بی بی رات کو نکلتی تھی, مدینے کے ایک ایک دروازے پہ آتی تھی, دستک دیتی تھی. جب گھر والا نکلتا تھا پوچھتی تھی کیا تم غدیر میں تھے, اور جب جواب ملتا کہ ہاں تھے, کیا تم نے سنا تھا میرے بابا سے کہ میرے بابا نے کیا فرمایا, ہاں سنا تھا, آؤ دربار میں آ کے گواہی دے دو. نہیں, گواہی نہیں دے سکتا. اور اس طریقے سے مدینے میں ایک ایک دروازے پہ جا کے آپ نے حجت کی, تمام کی ہے. لیکن کوئی جناب فاطمہ کے حق میں, کوئی مولا امیر المومنین کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں. ایسے حالات میں, ایسے عالم میں کتنے دن بی بی زندہ رہتی. ایک روایت کے لحاظ سے 75 دن, دوسری روایت کے لحاظ سے 95 دن. لیکن ان 2.5-3 مہینوں میں بی بی کی کیفیت کیا ہو گئی تھی. حالت یہ ہو گئی تھی کہ بال سفید ہو گئے تھے, کمر جھک گئی تھی, عصا کا سہارا لے کے چلنے لگی تھی. عزیزو, حقیقت میں بیان کر دینا آسان ہے, سن لینا آسان ہے, لیکن جن حالات میں جناب فاطمہ نے یہ 75 دن اور 95 دن گزارے ہیں وہ بڑے سخت ہیں. آپ تصور کریں کہ جس دروازے کے اوپر پیغمبر آ کر سلام کیا کرتے ہوں, اسی دروازے کے اوپر لاگ اور لکڑیاں جمع کی جائیں, اسی دروازے کو جلایا جائے, اسی دروازے کو فاطمہ پہ گرایا جائے. فاطمہ جو پیغمبر کی اکلوتی بیٹی تھی, فاطمہ کا پہلو شکستہ کیا جائے, فاطمہ کے بچے کو شہید کیا جائے. اور یہ سب کچھ بی بی نے برداشت کیا ہے. دروازہ چلا, پہلو شکستہ ہوا, محسن شہید ہوئے, امیر المومنین کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا. جناب فاطمہ کو دربار میں آ کے اپنے حق کا مطالبہ کرنا پڑا. عزیزو, اللہ رے ہمت فاطمہ, اللہ رے جرأت فاطمہ, اللہ رے صبر فاطمہ. یہ 75 دن یا 95 دن فاطمہ نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے. آسان نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر کسی حادثے میں, کسی ایکسیڈنٹ میں کسی کی کوئی فریکچر ہو جاتا ہے, ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے, پیر ٹوٹ جاتا ہے, جسم کا کوئی اور عضو ذرا متاثر ہو جاتا ہے, آپ ذرا معلوم کیجئے کتنا درد ہوتا ہے. جب تک کہ اس کے اوپر پٹی نہیں باندھ دی جاتی, جب تک اس کو صحیح نہیں کر دیا جاتا, جب تک اس ہڈی کو بٹھال نہیں دیا جاتا, جب تک اس پر پلاسٹر نہیں کر دیا جاتا, کتنی تکلیف ہوتی ہے, کتنی اذیت ہوتی ہے, کتنا درد ہوتا ہے. اللہ اکبر, فاطمہ نے 1-2 دن نہیں 95 دن اسی درد میں گزار دیے, اور اسی درد کو لیے ہوئے فاطمہ گھر میں بچوں کے لباس بھی دھل رہی ہیں, اسی درد کو لیے ہوئے چکی بھی چلا رہی ہیں, اسی کی درد کو لیے فاطمہ امور خانہ داری بھی انجام دے رہی ہیں. عزادارو, جس وقت بی بی کی شہادت کا وقت آیا ہے, رحلت کا وقت آیا, اس رحلت کے وقت میں امیر المومنین کو طلب کیا, علی دیکھو میں بس اب تم سے رخصت ہو رہی ہوں, تم سے جدا ہو رہی ہوں, دیکھو تم ہی مجھے غسل دینا, تم ہی مجھے کفن پہنانا, تم ہی ہنوط دینا, تم ہی قبر میں اتارنا, اور دیکھو
میرے بچوں کا خیال رکھنا، میری قبر پہ آتے رہنا، میری قبر پر قرآن کی تلاوت کرنا، اور دیکھو فلاں فلاں کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا۔ عزاداروں وصیتیں تمام ہوئیں، بی بی حجرہ عبادت میں تشریف لے گئیں۔ اسماء انتظار کرتی رہیں، وہ موقع بھی آیا کہ جب تسبیح کی آواز بند ہو گئی، عزاداروں اسماء کی آنکھوں میں آنسو، کسی درمیان حسنین بیت الشرف میں آئے، آواز دی اسماء اماں کہاں ہیں؟ اسماء اماں کہاں ہیں؟ ایک مرتبہ اسماء کہتی ہیں کہ آؤ بچوں پہلے کھانا کھا لو، بعد میں تم کو بتا دیں گے کہ تمہاری اماں کدھر ہیں۔ عزاداروں بس ایک مرتبہ دونوں بچے کہتے ہیں کہ اسماء تم نے کبھی دیکھا کہ میں نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اسماء سے رہا نہ گیا، بچوں تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عزاداروں حسنین نے سرسو امامے اتارے، حجرے میں آئے، دیکھا ماں دنیا سے جا چکی تھی، مسجد کا رخ کیا، بابا ہم یتیم ہو گئے، اماں دنیا سے چلی گئی، بابا اماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کائنات کا امیر کھڑا ہونا چاہتا تھا لیکن کھڑا نہ ہو سکا، علی کھڑے ہونا چاہتے تھے لیکن کھڑے نہ ہو سکے، کھڑے ہوتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے، کمر کو پکڑ لیتے تھے۔ فاطمہ پیغمبر کے بعد تم ہی اکیلے میرا سہارا تھی، تم بھی چلی گئیں، تم میرا اکیلے، تم ہی رازدار تھی، اب میں کس سے اپنا راز کہوں گا، کس سے گفتگو کروں گا، کس سے باتیں کروں گا، کس سے رائے لوں گا، کس سے مشورہ کروں گا؟ فاطمہ تم اکیلی تھی، تم تنہا تھی، تم بھی دنیا سے چلی گئی، تم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، تم نے بھی علی کو تنہا کر دیا۔ عزاداروں وصیت کے مطابق امیر المومنین نے غسل دینا شروع کیا۔ جس وقت تختہ غسل پہ لٹا کر غسل دینے شروع کیا ہے، غسل دیتے دیتے علی کا ہاتھ فاطمہ کے پہلو پہ پڑا، کائنات کے امیر کے دہن سے ایک چیخ نکلی۔ عزاداروں یہ چیخ کیسی چیخ تھی؟ اس لیے کہ علی نے دیکھا کہ فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ علی کہتے ہیں کہ ہم کو افسوس اس بات کا رہا کہ فاطمہ یہ درد لیے ہوئے چلی گئی، اور مجھ سے فاطمہ نے بیان بھی نہیں کیا، کسی کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ عزاداروں میرا دل چاہتا کہ مولا کی خدمت میں عرض کروں، آقا فاطمہ کا شکستہ پہلو دیکھ کے برداشت نہ کر سکے، آئیے آقا ذرا کربلا کے میدان میں، یہ آپ ہی کی حال ہے، یہ آپ ہی کی بیٹی زینب، یہ آپ ہی کا لال حسین۔ عزاداروں کچھ قدم کی دوری سے بہن دیکھ رہی تھی بھائی کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا تھا، 10 بڑی بڑی ٹاپوں والے گھوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزاداروں پرسہ دے لو امام زمانہ کو ان کی جد واجدہ کا پرسہ، جزاکم اللہ۔ عزاداروں جس وقت جنازہ تیار ہوا، ایک مرتبہ امام امیر المومنین اللہ کے صحن خانہ میں یا حجرہ عبادت میں جنازے کو رکھا، آواز دی بچوں آؤ اماں کا آخری دیدار کر لو۔ عزاداروں کہتے ہیں بچے آگے بڑھے، زینب آئی، ام کلثوم آئی، امام حسن آئے، لیکن جب حسین کی باری آئی، ایک مرتبہ حسین آگے پایتی کھڑے ہو گئے، اماں تم مریم سے کم نہیں، میں عیسیٰ سے کم نہیں۔ اور جب مریم دنیا سے جا رہی تھی، عیسیٰ پایتی کھڑے تھے، آواز دی تھی اماں بلاؤ، اماں پکارو، اپنے سینے سے لگا لو۔ مریم کے ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹ گئے تھے، مریم نے عیسیٰ کو سینے سے لگا لیا تھا۔ اماں آپ کا مقام اور مرتبہ مریم سے کم نہیں ہے، میں بھی عیسیٰ سے کم نہیں۔ اے اماں آپ کا لال آپ کے پایتی کھڑا ہوا ہے، ارے ذرا سینے سے تو لگا لو۔ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ نمودار ہوئے، آ میرے لال، جیسے ہی حسین زہرا کے سینے سے لگے، ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے، علی ارے حسین کو فاطمہ سے الگ کرو، ملائکہ میں کوہرام برپا ہے۔ لیجئے فاطمہ کا جنازہ اٹھا، بقی کی طرف چلا۔ عزاداروں ایک قبر کھدی ہوئی نظر آئی، 2 ہاتھ رسول اللہ سے مشابہ نظر آئے۔ امیر المومنین امانت کو حوالے کر رہے ہیں، فاطمہ کو سپرد لحد کر رہے ہیں۔ کہتے کہ جس وقت سپرد لحد کیا ہے اور فاطمہ کی قبر کے اوپر خاک ڈالی ہے، جس وقت خاک ڈال چکے، بس اب تاریخ کہتی ہے، خود امیر المومنین کا وہ خطبہ کہ جو فاطمہ کی شہادت کے بعد ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے، ایک ہاتھ
علی نے فاطمہ کی قبر پہ رکھا، ایک ہاتھ سے پیغمبر کے روضے کی طرف، پیغمبر کی قبر کی طرف اشارہ کیا، آواز دی یا رسول اللہ آپ کی امانت آپ کے حوالے، فاطمہ آ رہی ہے، آپ ذرا پوچھ لیجئے گا کہ آپ کی امت نے فاطمہ کے ساتھ کیا کیا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یا علی، عجب نہیں رسول اللہ نے آواز دی ہو، اے علی جب امانت تمہارے حوالے کی تھی تو اس وقت پہلو سلامت تھا، پسلیاں سلامت تھی، بال سفید نہیں ہوئے تھے، کمر جھکی نہیں تھی، لیکن اب جب امانت واپس آ رہی ہے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، پہلو شکستہ ہو گیا۔ عزادار و حائر علی کی غربت اور مظلومی فاطمہ کے بعد، میں کہوں گا یا علی جس فاطمہ کی قبر کو، جس فاطمہ کو سپرد لحد کیا تھا اور فاطمہ کی قبر کو بچانے کے لیے آپ نے 40 قبریں بنائی تھی تاکہ فاطمہ کی قبر محفوظ رہے، لیکن آئیے مولا ذرا جنت البقیع کو دیکھ تو لیجئے کہ جس زہرا کی قبر کو بچانے کے لیے آپ نے 40 قبریں بنائی تھی تاکہ قبر زہرا محفوظ رہے، لیکن آج 1300 سال کے بعد ان ملعونوں نے ان قبروں کو بھی منہدم کر دیا۔ ہائے بقیع کا ویران قبرستان، مدینہ جگمگ کرتا ہے لیکن بقیع میں کوئی چراغ نہیں۔ عزادارو ان مظلوموں کی قبروں پہ کوئی سایہ نہیں، لیکن دل چاہتا ہے کہ ان معصومین کی خدمت پہ عرض کروں کہ یقیناً آپ کی قبروں کو منہدم کیا گیا، قبروں کو مسمار کیا گیا، روزوں کو منہدم کیا گیا، روزوں کو مسمار کیا۔ کسی نے لاش پہ گھوڑے تو نہیں دوڑائے، لیکن آئیے ذرا کربلا کے میدان میں، جیسے ہی فضائے کربلا میں آواز گونجی الا قتل الحسین بے کربلا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بہن فریاد کرتی رہی بھائی کا لاشا گھوڑوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعالہا وبنیہا۔ بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، معبود اس ذکر کے واسطے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود اور ان کے تمام ہم نواؤں کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما، ان سب کو انہی کی چالوں اور انہی کی مکاریوں میں گرفتار فرما، ان کی چالوں اور ان کی مکاریوں سے اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرما، جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، جن ملعونوں نے ان روزوں کو منہدم کیا ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار فرما۔ بار الہ جو مومن مریض ہے معبود ان کی مغفرت فرما، ان کو شفا عطا فرما، جو مومنین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں میں ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یقیناً بہرحال یہ پہلا اتفاق ہے کہ میں اس مدرسے میں حاضر ہوا، اور یقیناً یہ شاندار عمارت اور ماشاءاللہ سے یہ سارے طالب علم، یہ اساتذہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، اور یہ سب یقیناً آج روح شاد ہوگی ہمارے مرحوم مولانا تہذیب الحسن صاحب کی، جن کی خدمتیں، جن کی کاوشیں، جن کی قربانیاں، جس کی بدولت آج اس شہر میں، کہ جہاں کے اوپر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں، ایسے شہر میں، ایسی جگہ کے اوپر
ایسی شاندار عمارت اور ایسا شاندار حوضہ اور شاندار مدرسہ قائم ہوگا۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور ایک گزارش آپ سے ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم تہذیب الحسن صاحب قبلہ کی روح کو ایصال فرمائے۔